تو یہ صبح کا ناشتہ جو ہے آپ نے ضرور کرنا ہے. اور صبح کا ناشتہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ مل بیٹھ کے کرنا ہے، اکیلے نہیں کرنا ہے. کوشش کریں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ مل بیٹھ کے کریں. اور مل بیٹھ کے آپ جب ناشتہ کریں گے تو اس میں بہت برکت آئے گی. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان 3 انگلیوں سے آپ کھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 انگلیوں سے کھاتے تھے. اگر آپ اس سے کھاتے ہیں، چمچ سے یا اس سے فوک سے کھاتے ہیں، اس میں یہ منع تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے بیٹا بہت زیادہ نقصانات ہیں، فائدے نہیں ہیں. نقصانات ہی ہیں، بعض دفعہ کھانا گرم ہوتا ہے، آپ نے اس پر لگایا ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے. جب آپ اس سے کھاتے ہیں، آپ کو میں اب فائدے بتا دیتا ہوں. جب آپ انگلی سے کھاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ کھانا کتنا گرم ہے یا کتنا ٹھنڈا ہے. آپ اس سے جب ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. جب آپ فوک سے کھائیں گے تو جو ہی آپ کو گرم کھانا پتہ نہیں ہے، چمچ سے کھائیں گے تو آپ فوراً جب وہ تو آپ کا منہ جل سکتا ہے اس سے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چھری، یہ جو چمچ ہے، یہ جو فوک ہے، اس پر کتنا بیکٹیریا ہے یا بیکٹیریا، کیونکہ آپ نے تو دیکھا نہیں ہے، آپ نے دھویا بھی نہیں ہے، دھلا ہوا پڑا ہے، رات کا پڑا ہے، کوئی چیز اس میں سے گزر تو نہیں گئی ہے، یہ بھی نہیں آپ کو معلوم ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ اس سے کھائیں گے انگلی سے، تو جب آپ یہاں لے کے آئیں گے تو آپ کو فوراً فیل ہوگا کہ اس میں یہ کھانا باسی تو نہیں ہے. آپ کو فوراً یہاں پر بو آئے گی اور آپ اس کو واپس رکھ سکتے ہیں. اس سے آپ نہیں کر سکتے ہیں، بیکاز وہ کہیں اور ہوتا ہے اور آپ اس کو کوشش کوئی اور سے کرا رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے ہاتھ سے جو کھانا ہے یہ زیادہ بہتر ہے بجائے آپ اس سے چمچ سے اور اس سے فوک سے کھائیں. ناشتہ کرتے وقت آپ نے کیا سب سے پہلے کیا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ جی آپ بتائیے. بسم اللہ. ویری گڈ، بالکل زبردست. اگر یہ بچے نے جو بتایا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اگر آپ صرف بسم اللہ بھی پڑھ لیں تو یہ بھی کافی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بسم اللہ ہی والا برکت ہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اس میں برکت ڈالیں، اس میں جو میں کھانے لگا ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس میں بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہے. اس میں آپ درمیان میں بھی جا کے بسم اللہ کہہ سکتے ہیں. جب آپ بسم اللہ نہیں کہیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان آپ کے ساتھ کھانا شروع ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بچوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ یکدم ہنسنا شروع ہو گئے اور بچے جو ہیں وہ پریشان ہوئے کہ کیا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس بچے نے پہلے جب بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا اور اس کو فوراً یاد آیا تو اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے کہہ کر دی، جو کچھ کھایا تھا اپنا باہر پھینک دیا. تو مجھے اس پر ہنسی آئی. اس واسطے تو یہ جو بسم اللہ ہے اس کی اتنی برکت ہے کہ آپ جب اس کو کھائیں گے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے، جو آپ کے سامنے پڑا ہوگا ایک وہ تو پورا ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالیں گے. دوسرا اس کے اندر آپ کو نہیں معلوم کہ کتنی برکت ہے، وہ آپ کو کتنی طاقت دے سکتا ہے. ایون اس کا لاسٹ جو ذرا ہے وہ بھی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. لیکن اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی. آپ کھاتے جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور آپ اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ کون کھا رہا ہوتا ہے؟ شیطان کھا رہا ہوتا ہے. تو اب آپ نے ناشتہ جب کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد کون سی دعا ہے جو آپ پڑھتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے دعا ناشتے کے بعد یا کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ شاباش، آپ بتائیے. شاباش، ویری گڈ. اس کا مطلب یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اس کا مطلب یہ ہے سب تعریفیں. دیکھیں ہمارا صرف ایک ہی کام ہے اور وہ کام یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے جائیں.
وہ तारीफ़ हम किस में, नमाज की शक्ल में भी करते हैं, वो तारीफ़ अगर हम नमाज नहीं भी पढ़ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि हमारा जो रिलीजन है इस्लाम, ये 24 घंटे इबादत है बेटा, 24 घंटे इबादत है। कोई दुनिया में और रिलीजन ऐसा नहीं है जो कि 24 घंटे इबादत हो। बाकी जितने भी रिलीजन है, जिसमें ईसाईयत है, जिसमें यहूदियत है, जिसमें ये बुद्धिस्ट हैं, ये हफ्ते में 4 घंटे चर्च में जाके अपने आप को समझते हैं कि हमने खुश कर लिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, हालांकि वो मुशरिक हैं। लेकिन मुसलमान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसी अज़मत अता की है कि मुसलमान का हर फेल अगर वो सही है और सुन्नत के मुताबिक है तो वो 24 घंटे इबादत बन जाता है। इवन मैं आपको बताऊंगा अगली इस नशिस्त में कि जब आप सोते हैं, अगर आप एक कलमा पढ़ लें और जब आप उठते हैं, जो आके आज हमने पढ़ा है, तो ये आपका 6 घंटे 7 घंटे सोना भी इबादत हो जाता है। ये किसी और रिलीजन में नहीं है। तो इसी तरह से हम जब खाते हैं, हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और फिर बाद में हम ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना, यानी सब तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं, उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हैं जिसने हमें ये चीज़ें अता की। अगर हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये अता ना करते तो हमें तो कहीं से ना मिलती ना। वसकाना, और हमें रहने को दिया, ठीक है जी। तो ये जो पूरी दुआ है, और हमें मुसलमानों में से बनाया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये आपकी सुबह वाला सेशन जो है ख़त्म होता है। उसके बाद आप तैयारी करते हैं स्कूल के लिए। जब आप स्कूल के लिए तैयारी करते हैं तो आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं जी, बताइए। शाबाश, आप बताइए। यही है, वेरी गुड। इसका मतलब ये है बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका मतलब ये है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम के साथ उन पर भरोसा करते हुए ये निकल रहा हूँ, और उनके नाम के अलावा कोई चीज़ नहीं आ सकती है मेरे उसमें, मुझे ख़राब नहीं कर सकती है, तो वो मेरी हिफाजत करते हैं। जो ही आप ये कलमा पढ़ते हैं, या आपने कारी साहब से ज़रूर सीखनी है ये बातें, जब भी आप ये कलमा पढ़ेंगे तो आपकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरे दिन हिफाजत करेंगे। तो आज इंशाल्लाह हमने सुबह का जो टाइम है मुसलमान का कैसे गुजरना चाहिए वो कवर किया है। नेक्स्ट हम जो है बाकी वाला दिन कवर करेंगे, और उसमें इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि वो किस तरह से हम करेंगे। आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में आपने क्या करना है, जब वापस आएंगे दोपहर को आप क्या करेंगे, शाम के वक्त, और उससे अगला वाला सेशन जो है हम रात के जो चीज़ें होंगी वो कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह।